اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 118۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، بطانۃ، رازدار، من دونکم، اپنے سوا غیروں کو، لا یعلون، وہ کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے، کم، تمہیں، خبالاً، خرابی پہنچانے میں، ودو، وہ پسند کرتے ہیں، ما، جو، عنتم، تمہیں جو چیز ضرر دے، نقصان پہنچائے، قد، یقیناً، بدت، ظاہر ہو چکا ہے، البغضاء، بغض، من، سے، افواہہم، ان کی زبانوں، وما، اور جو، تخفی، چھپا رکھا ہے، صدورہم، ان کے سینوں نے، اکبرو، وہ اس سے بھی بڑا ہے، قد، یقیناً، بینا، ہم نے صاف صاف بیان کر دی ہیں، لکم، تمہارے لیے، الآیات، نشانیاں، ان، اگر، کنتم، تم ہو، تعقلون، سمجھدار، یعنی تم عقل رکھتے ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط کچھ اس طرح سے ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے یہود کے 3 بڑے بڑے گروہوں کا ذکر فرمایا۔ ایک گمراہ گروہ ہے، دوسرا اہل حق کا گروہ ہے، یعنی وہ کہ جو اہل کتاب میں سے ہونے کے باوجود ایمان لے کے آئے۔ اللہ پاک نے ان کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا۔ تیسرا گروہ بھی یہود کا گمراہ ہے کہ جن کا اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے مذہب یہودیت کے ساتھ لگاؤ رسمی نوعیت کا ہے، محض زبانی کلامی ہے، اور وہ مالدار طبقہ ہے، اور وہ مال خرچ کر کے راہ خدا میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس گروہ کی مثال بیان فرمائی، تو اللہ پاک مثال دیتا ہے کہ یہ تیسرا گروہ جب قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا تو ان کا نامہ اعمال سارے کا سارا تباہ ہو جائے گا، کیونکہ ان کے دل ایمان سے خالی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو یہود کی طرف سے ایک بہت بڑی تباہی سے بچانے کے لیے وارن کیا، مطلع فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو، تم اپنے سوا کسی کو بھی اپنا رازدار نہ بناؤ، اپنا ہم راز نہ بناؤ، اپنے بھید، اپنی قومی پالیسی، اپنی حکمت عملی، اپنی سٹریٹجی، اپنے گھر کی باتیں، اپنی قوم کی باتیں، آپس کی باتیں، وہ باتیں جو دوست و احباب کے ساتھ کی جاتی ہیں، وہ باتیں ان کو نہ بتاؤ، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، غیروں کے آگے اپنا راز نہ رکھو۔ اب آگے دیکھیے گا، لا یعلونکم خبالا، وہ تمہیں خرابی پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے۔ اگر تم انہیں اپنا رازدار بناؤ گے تو وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ ودو، وہ چاہتے ہیں، وہ پسند کرتے ہیں، ما عنتم، جو چیز تمہیں ضرر دے، جو چیز تمہیں نقصان دے، وہ پسند کرتے ہیں ان چیزوں کو جو چیزیں تمہیں نقصان پہنچائیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہوں سے، ان کی زبانوں سے بغض ظاہر ہو چکا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو بغض ان کے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ دلوں کے اندر چھپا بغض زیادہ بڑا ہے۔ ابھی ان کی زبانوں سے، ان کے منہوں سے جو کچھ ظاہر ہو چکا ہے یہ تھوڑا ہے، حالانکہ ہے وہ بھی بہت زیادہ، لیکن کمپیریٹیولی زبانوں سے ظاہر ہونے والا بغض ابھی کم ہے۔ اسلام کے ساتھ جو ان کی دشمنی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ اسلام کو اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچانا پسند کرتے ہیں۔
قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل، شعور اور سمجھ رکھتے ہو تو ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے۔ اب سنیے گا اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے۔ مدینہ طیبہ کے دو بہت بڑے بڑے قبائل، جن کا نام آپ پچھلی کلاسز کے اندر بہت دفعہ سن چکے ہیں، اوس اور خزرج، ان دونوں گروہوں کو یہودی آپس میں لڑاتے تھے۔ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ یہ آپس میں جنگ و جدال جاری رکھیں اور یہ غریب رہیں، مفلس رہیں، ہمارے محتاج رہیں، اور ہم انہیں قرض دیں اور یوں ہم انہیں دبا کے بھی رکھیں اور ان کے اوپر ہم حکومت کریں۔ اوس اور خزرج کی یہود کے ساتھ دوستیاں بھی تھیں، ناطے بھی تھے، یارانے بھی تھے، تعلقات بھی تھے، ہمسائیگی بھی تھی۔ یہود انہی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے ان دونوں قبائل اوس و خزرج کو آپس میں لڑانے اور بھڑانے کا کام کرتے تھے، کیونکہ یہود کی اوس کے ساتھ بھی اور خزرج کے ساتھ بھی دوستیاں تھیں۔ اوس اور خزرج یہی سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے دوست ہیں، حقیقت میں یہ دونوں کے دشمن تھے۔ وہ انہیں اپنا سمجھتے تھے، وہ انہیں اپنا رازدان سمجھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے تو اوس و خزرج نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور وہ مسلمان ہو گئے، اور اسلام کی سنہری تعلیمات کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ اخوت کے اندر منسلک ہو گئے۔ 120 سال تک اوس و خزرج کے درمیان جنگ چھڑی رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر 1 صدی سے زائد عرصے پر محیط اس جنگ کو آ کر ختم کرا دیا اور ان کے درمیان حقیقی معنوں میں دوستی اور بھائی چارے کو قائم فرما دیا۔ لڑائیاں ختم ہو چکی تھیں اور اب یہ ترقی کر رہے تھے، ان کے کاروبار ترقی کر رہے تھے، معاشی طور پر یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو رہے تھے۔ اب اس دوران خطرہ تھا، وہ خطرہ یہ تھا کہ یہودی ان کو اپنا آلہ کار بناتے ہوئے پھر سے ان کے درمیان جنگ و جدل کا بازار گرم کریں گے۔ خطرہ تھا کہ تلواریں پھر سے کہیں باہر نہ نکل آئیں۔ اس سے قبل ہی اللہ پاک نے اہل ایمان کو مخاطب کیا۔ اہل ایمان سے مراد اب اوس و خزرج ہیں، بالخصوص اوس و خزرج ہیں، لیکن بالعموم یہ آیت قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اے ایمان والو، اپنا رازدار غیروں کو نہ بناؤ۔ اے اوس و خزرج کے مسلمانوں، ان یہودیوں کے ساتھ اپنے راز شیئر نہ کرنا۔ وہ پرانی دوستیوں کی وجہ سے اور پرانی سنگتوں کی وجہ سے، پرانے یارانوں کی وجہ سے، پرانی ہمسائیگیوں کی وجہ سے، پرانے پڑوس کی وجہ سے اب ان کے ساتھ اپنے راز شیئر نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں خرابی پہنچانا چاہتے ہیں، وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ پسند کرتے ہیں اس چیز کو کہ جس چیز میں تمہارا نقصان ہو۔ یہاں سے یہ بات پوری طرح سے نکھر کر سامنے آ گئی کہ یہود کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ رب العالمین جو کہ خود دلوں کے بھید جانتا ہے، اس رب العالمین نے بڑی گہری بات ارشاد فرمایا اسلام کا جو بغض ان کے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے وہ بڑا ہے، وہ گہرا ہے، وہ بغض زیادہ ہے، حالانکہ ان کی زبانوں سے بھی اسلام کی دشمنی بہت حد تک واضح ہو چکی ہے۔ تو جب ان کی دشمنی کھل کر سامنے آ چکی ہے، ان کا اصل چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے، ان کی اصلیت کا ہر ایک کو پتہ چل چکا ہے، تو اب اللہ پاک بتا رہا ہے کہ جتنا بغض ظاہر ہوا ہے ابھی وہ پوری طرح سے ظاہر نہیں ہوا، ان کا مکمل طور پر اصل چہرہ واضح نہیں ہوا، ابھی بہت سا بغض ان کے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ جتنے بھی اسلام کے مخالف لوگ ہیں وہ ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، وہ پیٹھ کے اندر چھرا گھونپنے کی کوشش کرتے ہیں، کھل کر سامنے نہیں آتے۔ دشمن ہمیشہ دشمنی کرے گا چھپ کر، وہ مکمل طور پر اگر پوری طرح سے کھل کر سامنے آ جائے گا تو بزدل لوگ ہوتے ہیں۔ تو بزدل کبھی بھی اسلام کا پوری طرح سے آ کر بے نقاب ہو کر سامنا نہیں کرتے، وہ چھپ کے حملہ آور ہوتے ہیں۔
تو اللہ पाक ने बताया कि हमने तुम्हारे लिए निशानियों को खोल कर बयान कर दिया है, अब अगर तुम अक्ल से काम लो, शऊर से काम लो। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 119 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिलउमूम औस व खजरज को मुखातब किया, औस व खजरज के मुसलमानों को मुखातब किया, और बिलउमूम क़यामत तक के तमाम इंसानों को मुखातब किया। हा तुम लोग, उलाई वो लोग हो, तुहिब्बूनहुम कि तुम उनसे मोहब्बत करते हो। ए औस व खजरज, तुम यहूद से मोहब्बत करते हो। आगे अल्लाह पाक फरमाता है वला युहिब्बूनकुम, मगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते, उनके दिलों में तुम्हारे लिए जर्रा बराबर भी मोहब्बत की गुंजाइश नहीं है। उनके दिल तो बुग़्ज़ से भरे हुए हैं, दुश्मनी से भरे हुए हैं। तुम उनसे मोहब्बत करते हो, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। ये अल्लाह ताला अहले ईमान के दिलों की पाकीज़गी बता रहा है कि तुम इतने साफ दिल के लोग हो, इतने पाकीज़ा उजले दिल के लोग हो कि तुम्हारे दिलों के अंदर उनके लिए मोहब्बत है, मगर उनके दिलों में तुम्हारे लिए कोई मोहब्बत नहीं है। वतुमिनूना बिल किताबि कुल्लिही, यहाँ अल्लाह पाक बताता है कि तुम्हारे दिलों में उनके लिए जो मोहब्बत है वो क्यों है। अल्लाह पाक फरमाता है वतुमिनूना बिल किताबि कुल्लिही, तुम ईमान लाते हो, तुम मानते हो बिल किताबि कुल्लिही, उनकी तमाम किताबों को। तुम तौरात को मानते हो, ज़बूर को मानते हो, इंजील को मानते हो, तुम्हारा सारे पैगंबरों के ऊपर ईमान है, इसलिए तुम ये सोच कर उनसे मोहब्बत करते हो कि ये भी अहले किताब है, ये भी पैगंबरों को मानते हैं, ये भी नबियों को मानते हैं। व इज़ा लक़ूकुम, आगे अल्लाह पाक फरमाता है वो जब भी तुमसे मिलते हैं, व इज़ा, और जब लक़ू मिलते हैं, कुम तुमसे, कालू तो वो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान ले आए। अब अल्लाह ताला उनके निफाक को बयान कर रहा है कि इनके दिलों के अंदर निफाक है। ज़बानों से कहते हैं कि हम ईमान ले आए, व इज़ा खलऊ, और जब वो अलहदा होते हैं, खलवत में होते हैं, अद्दू तो चबाते हैं, अद्दू चबाते हैं, अलैकुम तुम पर, अल अनामिला उंगलियां, मिनल गैज़ी गुस्से में आकर, वो गुस्से में आकर अपनी उंगलियां दांतों के नीचे चबाते हैं कि इन मुसलमानों को हम कैसे ख़त्म करें। उनके दिलों के अंदर गज़ब की आग भड़क रही है, आग, अंगारे हैं गज़ब के, गुस्से के, वो गैज़ व गज़ब से भरे हुए हैं। वो तो गैज़ व गज़ब में आकर अपनी उंगलियां तक चबाते हैं कि हम इन मुसलमानों को कब ख़त्म करेंगे, इन मुसलमानों का कब सफ़ाई हस्ती से सफाया कर देंगे। कुल, ए प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए मूतू बिगैज़िकुम, मूतू मर जाओ बिगैज़िकुम, अपने गज़ब में ही, अपने गुस्से में ही। अब ये शदीद किस्म के गैज़ व गज़ब का इजहार किया जा रहा है कि वो जिस गुस्से की आग में भड़क रहे हैं उसी गुस्से में मर जाएंगे। आगे अल्लाह पाक बताता है इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह खूब जानने वाला है दिल की बातों को। उनके दिलों के अंदर जो कुछ छुपा हुआ है वो अल्लाह से मख्फी नहीं है, वो अल्लाह से ओझल नहीं है। अब आगे सूरह आले इमरान की आयत नंबर 120 भी सुन लें। इन अगर तमसस्कुम, तुम्हें पहुंचे, हसनतुन, कोई अच्छाई, तसुहुम, तो इन्हें ये अच्छाई बुरी लगती है। व इन, और अगर तुसिबकुम, तुम्हें पहुंचे, सय्यिअतुन, कोई तकलीफ, यफरहू बिहा, तो वो इस तकलीफ पर बड़े खुश होते हैं। व इन, और अगर तस्बिरू, तुम सब्र करो, व तत्तकू, और तुम अल्लाह से डरते रहो, ला यदुर्रुकुम, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, कैदुहुम, उनका मकरो फरेब, शैअन, कुछ भी, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, बिमा, उसे जो, यअमलून, वो करते हैं, मुहीतुन, इहाता किए हुए है। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह पाक ने उनके दिलों का हाल खोल कर बयान फरमाया कि वो तुम्हारे कितने बड़े दुश्मन हैं। तो उनको तुम अपना राज़दार बनाओगे, उनके साथ तुम अपने भेद शेयर करोगे। इन तमसस्कुम, अगर तुम्हें कोई अच्छाई पहुंचती है, कोई खैर व बरकत मिलती है, कोई तरक्की मिलती है, खुशहाली मिलती है, तुम्हारे कारोबार फलते फूलते हैं, तुम्हारी मईशत उरूज की तरफ जाती है,
تمہاری معیشت کا گراف اوپر کی طرف جاتا ہے تو وہ تو اندر سے مر جاتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہارا فائدہ دیکھ کر انہیں تکلیف پہنچتی ہے، حالانکہ تمہارے فائدے سے انہیں کوئی نقصان بھی نہیں ہے، لیکن یہی ان کا نقصان ہے کہ تمہیں فائدہ کیوں پہنچا ہے۔ تمہارا فائدہ ان کے لیے نقصان ہے اور تمہارا نقصان ان کے لیے فائدہ ہے۔ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی رنج پہنچے، کوئی غم پہنچے، کوئی صدمہ آئے، تمہاری معیشت جو ہے وہ اگر نیچے کی طرف جا رہی ہو تو اس پر وہ کہے لگاتے ہیں، اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، اس پر وہ جشن مناتے ہیں۔ اے اہل ایمان، اللہ پاک آگے فرماتا ہے تم دو چیزوں سے کام لینا، ایک صبر سے اور ایک تقوی سے۔ صبر کا دامن نہ چھوڑنا، ان کی سازشیں تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی، ان کے منصوبے خاک میں مل جائیں گے، ان کی تمام تر ارادے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، تم بس صبر کا دامن اور تقوی کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ ایک تو صبر کرنا، ایک اپنے رب سے ڈرتے رہنا، ان سے نہ ڈرنا، ان سے خائف نہ ہونا، بس انہیں اپنے راز نہ بتانا، وہ تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس آیت کے اندر خارجہ پالیسی بھی بتائی جا رہی ہے، اگرچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 کے اندر خارجہ پالیسی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی ہے۔ ہم یہودیوں کے ساتھ یا عیسائیوں کے ساتھ یا غیر مسلموں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں، خوشگوار تعلقات رکھ سکتے ہیں، مگر دوستیاں، یارانے، ناطے اور وہ تعلقات جو کہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اخلاق کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں اچھے طریقے سے پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن راز کی جو باتیں ہیں، جو ملک کے، قوم کے راز ہوتے ہیں، سیکرٹس باتیں ہوتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی۔ تجارت کی جا سکتی ہے، تجارتی تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، تجارتی تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، اقتصادی تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، معاشی تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، لیکن وہ جو گہرے یارانے ہوتے ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں، جو اپنوں کے اوپر ایک خاص اعتماد ہوتا ہے، وہ اعتماد ان کے اوپر نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہمارے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات اس نوعیت کے ہونے چاہیے کہ وہ ہمارے کردار سے متاثر ہو کر اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، لیکن انہیں اپنے راز بتانا کہ جن رازوں کے ساتھ وہ آ کر ہمیں کوئی نقصان پہنچائیں، وہ ہماری معیشت کو، ہمارے ملک کی سرحدوں کو، وہ ہماری سیاست کو، وہ ہماری عدلیہ کو، وہ ہمارے اور دیگر شعبوں کو، اداروں کو اگر نقصان پہنچائیں گے تو اس میں ہماری ناکامی ہوگی۔ تو اللہ پاک نے قیامت تک کے اہل ایمان کو یہ اصول عطا فرما دیا کہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات رکھو تو محتاط پالیسی رکھو، ان کے ساتھ اپنے راز شیئر نہ کرو۔ آج کی گفتگو ختم ہوئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 کے ساتھ۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 کے ساتھ۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی آیتوں کے اندر گہرا غور و خوض کرنے، ترجمہ معنی تشریح کے ساتھ قرآن کو پڑھنے، عمل پیرا ہونے، اس کے پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم۔